اللہ الرحمن الرحیم صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي ولم يصلي غيره بعده وإن دفن بلا صلاة صلي على قبره ما لم يتفسخ وهي أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ودعاء بعد الثالثة وتسليمتين بعد الرابعة فلو كبر خمسا لم يتبع ولا يستغفر لصبي ويقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا وينتظر المسبوق ليكبر معه لا من كان حاضرا ويقول للرجل والمرأة بحجاء صدر ولم يصلوا ركبانا ولا في مسجد ومن استهل صبر کرنا انہیں پڑھ دو پھر بچے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر شخص پس اگر نماز پڑھی میت پر ولی کے غیر نے اور سلطان کے غیر نے تو اگر چاہے تو اعادہ کرے ولی اور نہ نماز پڑھے ولی کا غیر ولی کے بعد جی ہن ذرا نال شرح ویکھو دھیان کرو مسئلہ اوکھا جے غیر الولی کی بس سلطان ہے اے بغیر السلطان ہے سنیں یعنی وہ جو وہ مؤخر ہے ولی سے جو ولی سے اس نے نماز پڑھ لی ہے جنازہ اب ولی پڑھ سکتا ہے اب ولی اگر چاہے تو دوبارہ جنازہ پس اگر نماز پڑھ لی قاضی نے یا امام نے تو اب ولی اعادہ نہ کرے اس لیے کہ یہ دونوں ولی پر مقدم ہیں اور جڑی ترتیب دے وچ پہلا جنازہ جڑا نا سلطان پڑھ لے تو ہن کوئی بھی نہیں دہرا سکدا قاضی پڑھ لے سلطان دہرانا چاہے تو دہرا سکتا ہے تھلے والے نہیں دہرا سکتے سنیں جی اور محلے دے امام نے جنازہ پڑھ لیا تو ہون اے پہلوں میں تے ولی ہون نہیں دوبارہ پڑھ سکتا سنیں جی ولی تو تھلے کسے پڑھے ہے ولی دی اجازت تو بغیر ہون ولی پڑھنا ہے جی سمجھا جس مسئلے نو اچھا جی ہوں دھیان کرو مسئلہ مطلب گڑبڑ کر دیو ایک بار سمجھ آ گیا جی دوبارہ اعاد الولیو ولی اعادہ کر سکتا ہے ولو علی قبر ہی انشاء اگرچہ میت کی قبر پر اگر چاہے اگر تو قبر تے کھلو کے بھی جنازہ کیوں لے اجل حق کے ہی ولی کے حق کی وجہ سے نہ فرض کے ساقط کرنے کی وجہ سے فرض ساقط ہو گیا جنہ پہلو پڑھ لے مولوی جی فرض کفایہ ہو گیا ہے انہوں حق سی اپنے حق دی وجہ تو دوبارہ پڑھ سکتا ہے جی دھیان کریا جی اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ نہیں جائز اس شخص کے لیے جس نے پڑھی نماز جنازے پر یہ کہ پڑھے ولی کے ساتھ دوبارہ جن ایک باری جنازہ پڑھ لے ہیں نا تو ولی پڑھن لگا تو وہ دوبارہ نال اس لیے کہ جنازے کا تکرار غیر مشروع ہے اگر ایک بندہ رہ گیا نا ولی ہوندا مثلا پتر رہ گئے ہیں تو ایک ہی پتر سی تو لوکاں جنازہ پڑھے تو بعد چاہے تو جنازہ پڑھنا چاہتا ہے جی
پڑھ سکتا ہے تو جنہ پڑھیا اون دے نال نہیں پڑھن گے جی. جی اچھا جی. اور وعلما من قولہ اعاد الولی جڑا آکھیا ہے کی معلوم ہوا اتھوں محلے کے امام کے لیے بھی حق ہے یہ کہ اعادہ کرے کس کا؟ جنازے کا. اس تو تھلے والے کسے پڑھا دیتا ہے تو یہ اگر پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے. یہ سمجھ آئی نا گل. اس لیے کہ اعادہ میں ہے سو ثابتات اعادہ جس وقت ثابت ہے اس کے لیے جو ادنا ہے اور وہ ولی ہے تو ہوگا اعادے کا ثبوت اعلیٰ کے لیے بطریق اولا. بطریق اولا. گل مک گئی جی. اور نہ نماز پڑھے ولی کا غیر ولی کے بعد، اور اسی طرح نہ نماز پڑھے محلے کے امام کے بعد. محلے دے امام نے پڑھ لے نا تو ہن ولی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ولی اس کول تھلے وے. سمجھے ہو؟ اور بعد ہر اس کے کہ یتقدم علی الولی، جو بھی ولی پر مقدم ہے اگر وہ پڑھ لے تو پھر ولی دوبارہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا جی. اچھا. خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے انہاں دلیل دیتی جی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی ایک قبر پر بعد اس کے کہ نماز پڑھ لی تھی اس پر اس کے اہل نے، تو سونے دی قبر تے جا کے نماز پڑھی. اور وارد ہے یہ بات کہ لوگوں نے نماز پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم بعد قوم. تے سونیاں دا جڑا جنازہ پڑھیا گیا کہ تفصیل ہوندی آ رہی ہے وہ بھی کنی واری پڑھے ہے تو لہذا پھر بھی تکرار جائز ہے. او ہماری دلیل وہ ہے جو گزر گئی ہے، یعنی جنازے کے ساتھ تنفل مشروعیت نہیں. جنازہ بطور نفل مشروع نہیں ہے. اے فرض کفایہ ہی مشروع ہے، بطور نفل مشروع نہیں. جن ایک باری پڑھ لے دوجی باری تو کی ہو جانا ہے، نفل ہونا ہے ایشا بس. اور اسی لیے دلیل سنو نا، اور اسی لیے تو چھوڑ دیا ہے لوگوں نے صلاۃ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ قیامت تک لوگ جڑے بھی جاندے سونے دی بارگاہ سامنے کھلو کے تے پھر صلاۃ جنازہ پڑھ دے. کیوں؟ وَهُوَ الْيَوْمُ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کما وودیا جیسا کہ قبر میں سرکار جلوہ فروز ہوئے تھے آج بھی اسی طرح. اس لیے کہ انبیاء کے اجساد نہیں کھاتی ان کو مٹی، ان کو. دوسرا واقعہ سنو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گیا آپ سے صلاۃ علی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، جناب عبداللہ بن سلام رہ گئے پیچھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں مسبوق بنایا گیا ہوں نماز کے ساتھ، یعنی نماز پڑھ لی گئی ہے، تو پس نہ مسبوق بنایا جاؤں گا میں دعا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز پڑھی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ معاذ نماز پڑھی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر بعد اس کے کہ نماز پڑھ لی اس میت پر اس کے اہل نے، اس لیے کہ سرکار تے ولی حقیقی نے جی. سرکار لقول تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور
تکرار صلات علی النبی، سرکار کا جو صلاۃ جنازہ جو آگے آ رہا ہے وہ کیا تھا؟ درود شریف پڑھنا تھا، وہ بار بار تھا. یہ کانا مخصوصاً بہ، یہ سرکار کے ساتھ خاص ہے. اور سمجھیں ہوں وہ فائدہ جب یہ کہ غسل دے دیے گئے جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور کفن پہنا دیے گئے اور سرکار کا جسد انور سریر پر رکھ دیا گیا تو جناب ابو بکر جناب عمر داخل ہوئے اور آپ دونوں کے ساتھ ایک جماعت تھی مہاجرین اور انصار کی. حجرے بھی جنہیں آ سکتے سن تو حجرے ایڈے وڈے نہیں سن. یہ حجرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بچ قبر بھی بنی پئی ہے جی. تو دونوں نے آ کر عرض کی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنیں جی، جس اگے نہ دو ہستیاں سلام پڑھیا نا انج تے جڑے پیچھے کھلوتے نال اور سلام پڑھا مہاجرون اور انصار نے جیسا کہ سلام پڑھا جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. پھر صفیں بنائی انہوں نے، صفیں اندر جڑی ایک دو بن سکدیاں سن. نہیں امامت کرا رہا تھا ان کی کوئی ایک امام کوئی بھی نہیں سی. وہ 4 تکبیراں والا جنازہ نہیں سی، اے سلام سی. کی سی؟ سلام. پھر فرمایا جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور یہ دونوں صف اول میں تھے. عرض کی حیاک یا رسول، حیاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم انا نشہد، اے اللہ ہم گواہی دیتے، انہو کہ سرکار نے، انہو بالغ ما انزل الیہ ونصح لامتہ وجاہد فی سبیل اللہ حتی اعز اللہ دینہ وتمت کلمتہ. وَأُؤْمِنَ بِهِ، اور ایمان لایا گیا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ، بت پرستی ختم. الہنا ممن یتبع قول الذی معہ واجمع بیننا وبینہ حتی تعرفہ بنا وتعرفنا بہ فإنہ کان بالمؤمنین رؤوفا رحیما. تے سونیا نے لا یبتغی بالایمان بدلاً، کوئی بدلہ نہیں کسی کو منگیا، ولا یشتری بہ ثمنا ابداً. لوگ پیچھے جو مہاجرین انصار تھے وہ آمین کہہ رہے تھے اور نکل گئے. پس داخل ہو گئے دوسرے، یہ چلے گئے پھر اور آ گئے، پھر وہ چلے گئے. اے سلام پڑھ دے رہے باری باری آ کے، حتیٰ کہ درود و سلام پڑھ لیا رجال نے، پھر عورتیں شروع ہو گئیں، پھر بچے. سنیں جی، یہ تھا طریقہ. اور وہ صلاۃ ہے صحابہ پاک کی سرکار پر فرادہ نے امامت کرائی ان کے کسی ایک نے. یہ امر مجمل ہے، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے. سونے دی نماز انج یہ سونے دا خاصہ ہے. تے 4 پائی اتھوں چک کے باہر کھلے میدان میں لے جانے دی اجازت نہیں سی جی بھی باہر کڈ کے مسجد لے جا کے یا کسی اور جگہ تے سارے صفحہ بنا کے تے کٹھے درود شریف پڑھ لو. انج نہیں، باری باری جن آ سکتے سن تے چونکہ کافی سن اس واسطے پھر ٹائم کافی لگا جی، 2 دن راتاں لگیاں بچ جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سوالاں دا جواب آ گیا ساری طرفوں. او غیر جی یعنی بعد الولی کے بعد جو پیچھے ہیں وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طرح بعد ہر اس کے جو مقدم ہے کس پر، جڑا ولی تو پہلے بھی اگر اس نے پڑھ لیا تو ہن ولی بھی نہیں پڑھ سکتا جی. اور فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائز ہے
ان کے لیے جنہوں نے نہیں نماز پڑھی یہ کہ نماز پڑھیں ولی کے بعد۔ جی ہوں عام مسئلہ بنتا ہے بے بندے رہندے نے شہراں چ جی تے دفنانا ہوندا پنڈ جا کے، ایک واری جنازہ ہوندا شہر چ پڑھیندا ہے تے ایک واری جا کے پنڈ پڑھیندا ہے۔ جی جی عموماً ایویں ہوندا ہے جی، کدی سنیا ہوے نہیں سنے اللہ یہ بے مسئلہ بھی وہ شہر چ کنا پڑھیا ہے۔ مثلا ولی اتنے آندا ہے جی پتر نال آندا جی تسی پڑھ لو میں پنڈ جا کے پڑھنا ہے تے اجازت دے رہے، جس لئے اجازت ہو گئی تو گل تو ختم ہو گئی جی۔ جی ہاں وہ صورت ہو رہے کہ بھئی جڑے پتر جن بالغ نے وہ سارے ولی نے جی۔ ایک پتر اتنے رہندا ہے انہیں جنازہ اتنے پڑھ لیا، دوسرا پنڈ ہے وہ بھی باقاعدہ ولی ہے، وہ اتنے پڑھنا چاہتا ہے تو نال اندے بندے رل گئے نے اتنے کسی امام نو کہہ دیتا ہے۔ باہر صورت مسئلہ ہے بھی جی چونکہ جنازے میں تکرار نہیں ہوندا ایکو باری ہوندا ہے تو یہ مسئلہ ہے بھی، لیکن ہن ہے کثرت نال میں کیونکہ لوگ شہراں چ فوت ہوئے تو لے جانا پنڈ دفنانے واسطے تو ایک باری جنازہ اتنے تو ایک باری اتنے۔ اور اگر دفن کر دی گئی میت بغیر نماز کے، نماز جنازہ کو نہیں سی پڑھی تو میت نو کی کیتا، تو نماز پڑھی جائے میت کی قبر پر جب تک وہ پھلے پھولے پھٹے نہیں، جب تک بدن پھٹیا نہیں نا تو اس تو پہلے کی کرنا پڑھ سکتے ہیں۔ سنیں او بے کھودروں او بائن دوفینا میت غسل کے بعد یا سے پہلے اور مٹی اوپر ڈال دی گئی ہے، قبر بن گئی ہے، اب تو نماز پڑھیں کس پر؟ میت پر، اور قبر پر کھڑے ہو کر میت پر تو پڑھنی، میت وچ چلی گئی ہے۔ معلم یتفسخ جب تک وہ پھولی پھٹی نہیں۔ اچھا جی وہ کنا ٹائم ہے؟ امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نماز پڑھی جائے میت پر کتنے دن تک؟ وہ نہیں بھی 3 دن 24 گھنٹے نمازیں پڑھ دیں، مطلب یہ 3 دن تک پڑھ سکتے ہیں جی رہ گئی ہے تھا۔ اور صحیح تقدیر نہیں لازم، صحیح ہے کہ بھی ایک کنے دن لازم نہیں، اس لیے کہ میت مختلف ہوتی ہے زمانے کے اختلاف کے ساتھ، سردی اور گرمی، سردی شاید دیر نہ خراب ہوندی تو گرمی اور جگہ کے اعتبار سے بھی کہ نرم ہے یا سخت ہے جی، پھر مٹی لون نمکین ہے یا دوجی مٹی ہے جی، اور میت کا حال بھی کہ وہ موٹی ہے یا پتلی، تے موٹے دا بدن جلدی پھٹ دے اللہ پاس اعتبار کیا جائے گا اس میں کس کا؟ واسطے قائم کرنے واجب کے بے قدر الامکان۔ اور جنازہ کیے اور صلاۃ جنازہ 4 تکبیریں ہیں ثنا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن اولا تکبیر کے بعد اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دوسری تکبیر کے بعد، اور دعا ہے تیسری تکبیر کے بعد، اور 2 سلام ہیں چوتھی تکبیر کے بعد۔ اے صلاۃ جنازہ ہے بے ثنائن یعنی مع ثنائن کی، اور اختلاف کیا گیا اس میں، پس کہا ان کے بعض نے بے ثنا کرے اللہ کی حمد کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حمد کے ساتھ۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جیسا کہ باقی نمازوں میں۔ اور یہ روایت ہے حسن کی امام رحمہ اللہ سے، پس ظاہر اس کا یہ ہے بھی اے پڑھے
یہ کہ نہ اضافہ کرے وجل ثناء کا کام، اور وہ خلاف المحفوظ ہے. یہ کوئی نہیں ہے گا بچ کی جنازے تو پکایا پکا پکا پاپا تے ہے کوئی نہیں ہے، نہیں محفوظ بھی مطلب ایتا میں بھی لفظ محفوظ نہیں ہے. کدھر آیا ہے تو پھر وہ کرما لے پکا پکا لے. ہوں جڑا نے جنازہ سناؤ تے نہ پڑھو تے آدھے لے یہ جنازہ ہی کوئی نہیں آتا جی. پیچھے بھی پڑھیا ساجے جی. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے پڑھے فاتحہ شریف پہلی تکبیر تو بعد دلیل اس لیے کہ صلاۃ جنازہ صلاۃ ہے من وجہ، تو ادھر قانون ہے ولا صلاۃ الا، اور بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی جنازے پر سرکار نے فاتحہ شریف پڑھی، اور سرکار نے فرمایا تاکہ جان لو تم کہ یہ سنت سے ہے فاتحہ پڑھنا. کیا ہے؟ ہماری دلیل قول ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نئی مقرر فرمائی ہمارے لیے صلاۃ جنازہ میں کیڑی شے. خزانہ فقہ دی کتاب دا نام ہے. خزانہ میں یہ جزی لکھی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے فاتحہ کے پڑھنے کے ساتھ ثنا کی نیت کے ساتھ، ثنا کی، اور اگر پڑھ دیا فاتحہ کو بے نیت الکراہ قرات تو کورے ہے لیکن بے نیت ثنا عرض کوئی نہیں. بعد الاولا یعنی اولا کے بعد، یعنی تکبیر اولا، اولا تکبیر اولا. اچھا جی. اور اٹھائے اپنے ہاتھ اس میں فقط، اٹھائے اپنے کس میں؟ پہلی تکبیر نے. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ ثنا کے بعد فاتحہ بھی پڑھے. پہلے کیا کریں؟ پھر فاتحہ پڑھے. اچھا جی. اور جنازہ ہور کیے اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تکبیر کے بعد. اچھا جی. اور دعا ہے او بے امور الاخرہ تے معصور جڑی ہے نا، جڑی نقل نے او حسن نے، انہاں وچ ایک آیت ہور بھی پیچھے پڑھی سن کافی ساریاں یاد ہیں، پل پل گئی ہیں. اچھا. اور وہ یہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اس دعا دا کمال بھی سارے وچ آ جاندے نے، زندے مردے حاضر غائب چھوٹے بڑے مذکر مؤنث. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اسلام تی ایمان دی دعا ہے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. و تسلیمتین جی. اور دو سلام ہے چوتھی تکبیر کے بعد بنا پہ. اچھا جی. اور نہیں بعد اس کے دعا سوائے سلام کے. اے جڑی دعا پڑھی ہے نا اس تو بعد کی کرے؟ سلام پھیرے اور دعا کوئی نہیں. لیکن بعض نے کہا ہے کہ یہ پڑھ سکتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا برحمتک عذاب القبر وعذاب النار. تو یا جڑی آیت ہے وہ پڑھ سکتا ہے. کیڑی؟ کچھ پڑھ دینا. اے مطلب ہے جی. اور اس طرح بھی پڑھ سکتے جی میں لکھی جائے جی. لیکن نماز میں ربنا آتنا بھی پڑھنی جڑی ہے جی حدیث پڑھنی تو پھر اونج پڑھنی تو جی آیت سمجھ کے پڑھنی پھر ربنا کو شروع کری دیے. وہ پلا ہوئے اللہ تعالیٰ نے مشورے نہیں دینے.
کہ یا اللہ جی اللہم دے نال انہوں نازل کرنا سی. اور اند شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسلم تسلیمۃ واحدہ، ایک سلام پھیرے. اور وقولہ، اچھا جی اگے او پیچھے چلو واپس. فلو کبر خمسا، فلو بسم اللہ الرحمن. ایتھے لکھیا جو کتب دینو آ رمز الکہک و جلا معنی دی شرح مولوی جی آ جڑا نہیں آیا بھی پہلی باری ہاتھ اٹھائے جی، لکھیا ہے وَكَثِيرٌ مِّن مَشَائِخِ بلخ اختار الرفع فی کل تکبیرۃ. ساڈے جڑے مشائخ بلخ نے نا انہاں وچوں کثیر نے یہ اختیار کیتا ہے کہ جنازے دی ہر تکبیر نال اس علاقے جڑے ہن بھی حنفی نے ہاتھ چکدے چواں تکبیراں نال جی، سمجھ آئی؟ ہاں مطلب اے بھی اس علاقے دے جڑے مشائخ نے اللہ مہنی پہ لکھ دے نے وَكَثِيرٌ مِّن مَشَائِخِ بلخ اختار الرفع فی کل، رفع کی مطلب فی کل تکبیرۃ وَبِهِ قَالَ شافعی. ہن ساڈے کول چونکہ کوئی نہیں ہے تے جے ہاتھ چک لے تے مگروں نہ ڈانگ مار دینی ہے جی. لیکن یہ بھی ہن یہ تو کوئی لوگ سارے کتاباں پڑھن پھر یہ نا. اگر تکبیر پڑھی امام نے 5 تو لم یتبع، تو اس کی اتباع نہ کی جائے، اس کی ہوں ویکھو درو میرے او یارو او جتوں چڑھ کے واپس آیا سو وقولوا فلو کبر خمسا، نظر آ رہے ہیں لم یتبع، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھی تھی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو سرکار نے 4 تکبیریں پڑھی تھیں اور سرکار ثابت رہے اسی پر اپنے وصال مبارک تک، لہٰذا وہ منسوخ ہو گئیں جو اس سے پہلے تھیں. جو اگر پہلے کو 5 یا 6 ثابت سانا تو کی ہو گئی ہیں. اچھا جی وقیدہ، مقید کیا 5ویں کے ساتھ بھی 5ویں آنکھے تو اتباع نہ کرے، اس لیے کہ اگر تکبیر پڑھے 6 تو بالاتفاق اتباع نہ کرے. خلاف واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے قیاس کرتے کیوں نہ آکھے، قیاس کرتے ہوئے عید میں زوائد تکبیرات پر. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سلام پھیر دے وہ جنازے بچ جس وقت کے مشغول ہو امام اس کا خطا کے ساتھ، خطا کی 5ویں تکبیر. اور امام صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ انتظار کرے 5ویں تکبیر نہ پڑھے، سلام امام کے سلام کا، سلام پھیرے امام کے ساتھ، اور مختار یہی ہے کہ کلہ بکھرا نہ ہو جائے. اچھا جی اور نہ اٹھائے اپنے ہاتھ مگر کس میں، خلاف ہے واسطے رحمہ اللہ کے، کیونکہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہر تکبیر میں، اس لیے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. اسی طرح ہماری دلیل وہ ہے کہ روایت کیا اس کو دارقطنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبداللہ بن عباس، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ یہ ہستیاں کہ اذا صلی، جب نماز پڑھتے کسی جنازے پر تو اٹھاتے اپنے ہاتھ پہلی تکبیر میں، پھر اعادہ نہ کرتے، پھر اور بعد الرابعۃ اور سلام پھیرنا سو وہ رہ گیا پیچھے ہیں ہونی ہونے سے شرح، اور سلام پھیرن لگیا نا، اور نیت کرے میت کی سلام کے ساتھ قوم کے ساتھ جی، جس لئے سلام پھیرے امام سجے کھبے قوم دی نیت کرنے کے کوئی نہیں، ہر مقتدی نے کرنی سلام دی نیت ہے، بھول گئے ہو تو میت دی بھی نیت کرے کہ میں انہوں میں کی کر رہے ہیں. اللہ لیسا نہیں ہے 4تھی تکبیر کے بعد دعا ظاہر میں، اور نہ ہی اس میں تشہد ہے. تو پیچھے آگے بغیر بعد نے کہا بغیر پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں جی.
لم یتبع علی صیغۃ المجہول یعنی نہ تابع داری کرے مقتدی امام کی اس میں، بلکہ کھڑا رہ چپ حتیٰ کہ سلام پھیرے امام پر، سلام پھیرے مقتدی اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے۔ واپس چلو جی، اور نہ استغفار کی جائے بچے کے لیے، بچے کے لیے بار نہ کیجیے۔ اور سنیں، اچھا جی ایک باری شرح پڑھ لو۔ بچے کے لیے استغفار اس لیے کہ استغفار تقاضا کرتا ہے ارتکاب ذنب کے سبق کا، بے پہلے کو گناہ ہووے صغیرہ یا کبیرہ تے پھر اندر واسطے کی کر دی بخشش منگی دی تے واہ ہوا۔ اسی طرح آ مسئلہ جڑا نا لکھ کے جیب وچ پاؤ، وَقَذَا الْمَجْنُونُ وَالْمَاتُوهُ، مولوی جی پاگل مر جائے 80 سال دا، اندے بھی جنازے وچ آ دعا پڑھنی جڑی اگے آ رہی ہے جی، یہ ہن مسئلہ پکا لو بھئی اگر مجنون یا معتوہ فوت ہوئے تو تامی اللہم اغفر لے حینا والی دعا نہیں، بلکہ آ دعا جڑی ہے پڑھنی جی، سمجھ آئی؟ آواز آئی کہ کونی آئی؟ آئی؟ مہربانی جی انہوں ذہن چ رکھو، کوئی پاگل فوت ہو گیا تو لوگوں نے سمجھانا بھائی جڑی بچے دی دعا پڑھ دی اتنے بھی وہی پڑھنی جی جی جی۔ اچھا جی واپس چلو، ہن بچے دی دعا کی پڑھنی ہے؟ وَيَقُولُ، اور کہے امام اور وہ جو اس کے ساتھ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطن، اے اللہ بنا دے اس بچے کو، اور بچی ہے تو صرف ہاں ہمارے لیے فرط کی، اے او دیکھو جی، یعنی وَيَقُولُ یعنی صلاۃ جناز بچے کے صلاۃ جنازہ میں دعا معروف کی جگہ پڑھے، یہ دعا جو آگے آ رہی ہے جی، وَجَعَلْهُ لَنَا أَجْرًا، اس کو بنا دے ہمارے لیے، وَذُخْرًا اور ذخیرہ، اے خیراً باقیاً، وَجَعَلْهُ لَنَا اور بنا دے بچے کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا، وَمُشَفَّعًا اور شفاعت قبول کیا ہوا۔ اے ویکھو نا اے بچہ ان دی ایڈی شان ہے کہ ان دے بارے چ حکم ہے بھی اے تسی آکھو اللہ دی بارگاہ کہ یا اللہ اینو فرت ہوندا جڑا اگے جا کے بندوبست کرے۔ سونے فرمایا سی کہ میں جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے فرت ہوں، یعنی تمہارا اخر بھی آگے جا کر تمہیں دین سارا سمجھا دیا ہے، تسی ہن اس تے عمل کرو تو میں اگے جا کے تہاڈے بندوبست کراں جی جی، سبحان اللہ جی۔ اے ہن بچہ ہے جی جی ہیں، سبحان اللہ جی۔ اور بڑی سی حدیث، او بچہ جنت دے باہر کھلوتا ہوا کہ ناساں پھلا کے جی جی، اللہ پوچھے گا بڑا اکڑدا پہ خیر ہی اپنی شان دے مطابق، یا اللہ میرے والدین لیاؤ، ادھر چلے گئے نا جی ہیں ہاں، لیکن تاں جی بچہ فوت ہویا تو آکھے یا اللہ تو جی میں راضی، تو دیتا تو لے گیا، سبحان اللہ، تے اکھاں چوں آنسوں تے برداشت حال دعائی نہیں، پھیرے پتر تے جے ساری پٹکار تے شکوے تے کلمے کفری ہے تے سارا کچھ ہے جی۔ سونیا فرمایا مصواب کون؟ جس پر تکلیف آئی ہے، مصواب وہ نہیں ہے جس پر تکلیف آئی ہے، مصواب وہ ہے تکلیف آئی بے صبری کر کے ثواب ضائع کر دیا، نہیں گل سمجھے؟ حدیث ہے مصواب جس پر مصیبت پہنچی، فرمایا وہ نہیں ہے کہ جس پر مصیبت پہنچی ہے، اصل مصواب وہ ہے کہ مصیبت آئی بے صبری کر کے تو کیا کر دیا، اصل مصواب یہ ہے۔ اے ویکھ لو بچے واسطے، اور بچے نو اسی نہیں فائدہ دے رہے، اللہ کو عرض کر رہے ہیں یا اللہ اس بچے دا سانو فائدہ دے، اس بچے دا سانو فائدہ دے، تے مہربانی جے کوئی بھتیجے بھتیجیاں پانجے پانجیاں کو گوانڈیاں دے بچے مسلماناں دے چھوٹے بچے انہاں نال نہ ظلم زیادتی کیتی،
ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਰਾਹ ਤੇ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਵੰਜ ਖੇਡਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਤੀਜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵੋ, 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਜੰਮ ਪਵੇ ਰੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਫਲਾਣੀ ਢੀਂਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੰਝ ਕੋਈ ਬੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਗਿਰਾਕ ਦੇਵੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਸਰਾਤ ਇੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਏ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਪਾਰਾ ਯਸਮ ਕੁਰਾਨ, ਹੁਣ ਉਸ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾਟ ਮਾਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ। ਮੁਝ ਬਾਤ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨ ਪੋਲਾ ਜਾਏ, ਮਾੜਾ ਜਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਪੜ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਰਫ ਜੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੁਲੀਆ ਫਾਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਬਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਬਾ, ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਕਲਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਤੇ ਕੱਲਾ ਦੇ ਪਾਸ ਵਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। मना करो जी, अगर टुरो और ज़ुखरन अगे जी मौलवी जी मसला नंबर मुड्डो शुड्डो जी। और इंतज़ार करे मसबूक, और इंतज़ार करे मसबूक ताकि तकबीर पढ़े इमाम के साथ, ना इंतज़ार करे वो जो हाजिर था। ऐन ज़रा मसला समझा जी, तवज्जो करो। इमाम 1 या 2 तकबीरां अगां टुर चुके है, एक बंदा जनाजे विच हुण आया है, इमाम दी पहली तकबीर तो बाद आया है। और इंतज़ार करे मसबूक, अगली तकबीर जदों इमाम कहनी है ना, हुण नियत करके नार रले। वलो लम यंतज़िर, और अगर ना इंतज़ार किया उसने और अल्लाह अकबर कह दिया तो नहीं फासद होगी उसकी तकबीर तरफ़ैन के नज़दीक। अगर नाल जुड़ गया है ना ये तकबीर फासद है, लेकिन वो जो अदा करेगा उसको वो गैर मोतबर है। लेकिन ये तकबीर शुमार नहीं होनी। इस तो बाद जिहड़ी इमाम ने तकबीर कहनी उथों दी पहली शुमार होनी है उनदी। और होगा वो शारे, और अदम एतबार मुअद्दा का, कि जो अदा किया है वो गिना ना जाए, ये शुरू की सेहत के मुनाफी नहीं है बेवजहिन, और नहीं लाजम आता उसके शुरू के एतबार करने से। एतबार उसका कि जिसको उसने उनकी मिसाल देंदे जो मेरे यारो, मिसल उस शख्स के जिसने पाया इमाम को सजदे में। तो इसका नमाज में शुरू होना सही है कि कोनी? नाल उन्हें सजदे भी कीते, सही है शुरू होना उसका, बावजूद है कि नहीं मोतबर वो जो अदा किया उसने उसको सजदे से इमाम के साथ। ये शुमार होना है, इस तो शुमार होनी है। इत्थे भी इवें ही है जी। लिहाजा ये शुरू तकबीर कह के रल तो गया है, लेकिन जनाजा शुरू कितों होना? अगली तकबीर तो। ये तकबीर इनकी को नहीं हुई, ये बाद कहनी है। और फरमाया इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तकबीर पढ़े जूँ ही हाजिर हो। आप फरमाते हैं जूँ हाजिर हो की करे ना रल जाए।
اتنے لکھا والے الفتوا، لیکن اگو پھر آ رہا ہے کہ دوجا قول ہے کہ انتظار کرے، اگر رلے گا تو یہ شمار نہیں ہونا، فتوا اسی بارے بھی رل سکتا ہے لیکن یہ تکبیر شمار نہیں ہونی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہوں یہ نہ رلیا نا، ایک یا دو تکبیراں تین جنیاں بھی رہ گئی نے، اور قضا کرے مسبوق وہ جو باقی ہے، سب کن بغیر دعائن، دعا نہ پڑھے، جڑیاں تکبیراں رہ گئی نے مولوی جی پیچھے وہ کی کرے فوراً پڑھ کے تے، اس لیے کہ اگر قضا کرے گا اس کو دعاؤں میں پڑھے گا تو اٹھا لیا جائے گا جنازہ، پس باطل ہو جائے گی نماز۔ رجل پائی اس نے پہلی تکبیر صلاۃ جنازہ سے، او امام دے نال کھلوتا ہے، نال تو مراد نال نہیں بھی انہیں صفحہ چ کھلوتا ہے، لیکن او جڑا ہے نا فون آ گیا انہوں جی، کی آ گیا؟ فون آ گیا تو فون نہ لگ پیا، اور نئی تکبیر پڑھی اس نے جی، تو امام ایک تکبیر کہہ کے سنا پڑھدا پیا اگاں ٹر گیا ہے، تو یہ جڑا بندہ ہے، یہ جڑا مڈو نال ہے، یہ تکبیر کہے اور نہ انتظار کرے تکبیر ثانیہ کا، اے فوراً تکبیر آکھے، اے نال ملے، اس لیے کہ محل اس کا کیونکہ نال سی، پس اگر نہ تکبیر پڑھی اس نے، حتیٰ کہ تکبیر پڑھ لی امام نے کیڑی، تو تکبیر پڑھے دوسری امام کے ساتھ، اور نہ تکبیر پڑھے پہلی حتیٰ کہ سلام پھیرے امام، تو ہون جی رہ گئی ہون پڑھے، اس لیے کہ اگر یہ تکبیر پڑھتا ہے کون سی، امام دی دوسری تین دی، تو یہ پھر پہلی تو قضا ہو گئی ہے نا، تب ہو گئی ہے قضا، کیا ہوگی؟ تو یہ قضا کر رہے ہیں، ادھر قانون ہے کہ مقتدی نہیں مشغول ہو سکتا ما سابقہ کی قضا کے ساتھ امام کی فراغت سے پہلے، اے قانون ہے جی، تو لہذا ہن دوجی پڑھے، اور اگر نہ تکبیر پڑھی امام کے ساتھ، اے فون نہ لگا رہا، حتیٰ کہ تکبیریں پڑھ لی امام نے کتنی، چوتھی بھی آخ لی، تو تکبیر پڑھے یہ افتتاح کے لیے پہلے سے کہ سلام پھیرے امام، امام چوتھی تکبیر پڑھ لیے تو سلام اجے نہیں پھیریا، یہ ہن پہلی تکبیر کہہ کے نال مل جائے، تو جس لئے امام سلام پھیرے تو ایک ہوگی سنا، پھر تکبیریں پڑھے تین پہلے سے کہ، ہن دسو لیکن پڑھے متتابعاً مسلسل نہ دعاؤں میں، پس جب اٹھا لیا گیا جنازہ کس سے، تو یکتا ختم کر دے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے جب نہ تکبیر پڑھی اس نے حتیٰ کہ تکبیریں پڑھ دی امام نے کتنی، تو فوت ہو گئی اس سے صلاۃ جنازہ، یہ ایک روایت امام صاحب کو ہوئے پھر کیوں دی ہوگی، اور اگر تکبیر پڑھی اس نے امام کے ساتھ پہلی تکبیر تا پڑھی سو، تے دوسری تکبیر جل امام نے آکھی تے ایک سے تے سفر چ گم ہو گیا جی، اور نئی تکبیر پڑھی دوسری اور تیسری، تو پڑھے ان دونوں کو، اے انہیں اللہ اکبر دو باری آکھے، پھر تکبیر پڑھے امام کے ساتھ، کیڑی ہو چوتھی، اور جب تکبیر پڑھی امام نے جنازے پر ایک تکبیر، یا ہون حضرت مسبوق کری آیا جے پچھوں، تو پس آیا ایک رجل، تو نہ تکبیر پڑھے یہ رجل حتیٰ کہ تکبیر کہے امام اگلی تکبیر، تو پس تکبیر پڑھے امام کے ساتھ، کیڑی تکبیر، ان دی یہ پہلی ہونی ہے جی، اور ہو جائے گا مسبوق ان تکبیروں کے ساتھ کہ تکبیریں پڑھ چکا ہے امام اس سے پہلے، سنیا جی،
یہ وہ ڈلے گا برخلاف پھر دوبارہ یہ ممن نہیں ہے گا بے خلاف من جے تھوڑے کو من ہی ہے نا غلطیاں ٹھیک کیتیاں نے جی برخلاف اس شخص کے جو حاضر ہو کھڑا ہو صف میں اور فون دے دھیانے لگا رہا اور نہ تکبیر پڑھی افتتاح کے لیے امام کے ساتھ تغافلن غفلت کر دیں جی پس بے شک یہ تکبیر پڑھے اور نہ انتظار کرے کس کا اجی پچھلا مسئلہ یہ اور اصل اندہما یہ ہے کہ مقتدی داخل ہو جاتا ہے امام کی تکبیر میں کیا ہو جاتا ہے مقتدی داخل ہو جاتا ہے کس میں پس جب فارغ ہو گیا امام یعنی مقتدی داخل ہوتا ہے امام کی تکبیر میں تکبیر وچ ملے گا تو داخل ہوئے گا جی پس جب فارغ ہو گیا امام کیسے تو متاثر ہو گیا اس پر دخول ہون داخل نہیں ہو سکتا لیکن اندہ بھی یوسف یہ ہے کہ وہ داخل ہو جائے جنازے میں جب تک باقی ہے تحریمہ ما قبل السلام تک اللہ اکبر چوتھی مولوی جی آخ لئیے اجے انہیں سلام نہیں پھیریا تے ایک بندہ ہونا ہے تے اندہ بھی یوسف ہے کہ بھی اے نال نیت کر کے اللہ اکبر کر کے مل جائے کہ ہوگی یہ امام سلام پھیرے تو تین اور پڑھ دیں جی جی تے اج دے ماحول یہ ساریاں دعاواں پڑھ سکتا ہے جی جی یہ دعاواں پڑھ کے تے باقاعدہ منہ ویکھن وچ شامل ہو سکتا ہے لین دے لگ کے جی جی اچھا چلو لا من یعنی اگر دوبارہ پھر وہ گل وہ جو حاضر تھا نہ یعنی اگر سبقت کر گئی تکبیر یا دو تکبیریں انتظار کرے حتیٰ کہ تکبیر پڑھے کون پس تکبیر پڑھے اس کے ساتھ تے پس جب سلام پھیرے تو قضا کرے وہ جو باقی ہے اس پر پہلے سے کہ اور فرمائے امام ابو یوسف اور امام شافعی رضی اللہ عنہما نے تکبیر پڑھے جس وقت حاضر ہو وہ گل پھر آ رہی ہے دوجیاں کتاباں دے حوالے نال او حاضرن وہ مسئلہ یعنی تحریمہ کے وقت حاضر تھا پس نہ تکبیر پڑھی کس کے ساتھ تو نہ انتظار کرے امام کی تکبیر ثانیہ کا بلکہ اللہ اکبر کرے کہے جس وقت ارادہ کرے تو اتفاقاً یہ جائز ہے اور وہ جو حاضر ہو بعد فوت ہو گئی اس سے لیکن اندہ بھی یوسف اے مطلب ذہن سے رکھا جائے میرا پتر چلو جی اگے جی یہ ہونا مسئلے جنازے دے جڑے روز مرہ دے لوڑ تے سارے میرے یاروں اور اچھا جی انہیں امام نے کھلونا کتھے وے اور کھڑا ہو امام رجل کے لیے اور عورت کے لیے سینے کے سامنے پامے میت کتھے کھلوے اور نہ نماز پڑھے جنازے پر سوار ہو کر اور نہ مسجد میں اور دیکھو بے حضائے صدرے یعنی سینے سے قریب کی سینے کے سامنے کر کے بے اس لیے کہ یہ سینہ ہی کیا ہے تے شفاعت اس دے ایمان دیئے اندیاں ہڈیاں دی نہیں کہ یا اللہ اندیاں نیکیاں اندہ ایمان قبول فرما تینو بخش دے شفاعت اندے ایمان دی کرنی بھی یا اللہ اندہ ایمان قبول فرما اور سنے ہی اس وقت ایمان کتھے بھی دل وچ سینے چلے دے سامنے کھلو گے سبحان اللہ کیا دلیل ہے دیئے اور یہ اللہ وگرنہ پس محاذات جز کی میت سے ضروری ہے اس سے گوڈیاں دے سامنے کھلو گیا سر دے سامنے کھلو گیا پیران دے مولوی جی سامنے کھلو گیا جنازہ ہو جائے دا کسی بھی جز دے سامنے کھلوتا ہے تے جنازہ اولا تے مستحب اے وے بیٹھے کھلو بے جی جی اچھا جی اور افضل یہ کہ ہوں صفحے کتنی حتیٰ کہ اگر کل 6 بندے ہیں تو صف بنائے 3
پھر 2 تے پھر 1 تے امام تے پھر اگے وکھرا ہونا ہے نا 7واں او ہونا ہے جی تے جو کل ہی 6 نے تے 1 امام تے پیچھے 2 کنا ہو گیا 3 تے پھر پیچھے 2 تے پیچھے 1 پھر 3 نہیں بن سکتے نا پیچھے جی اچھا جی توجہ ایک کیوں باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے فرمایا کہ وہ شخص کے صفیں بنائیں اس پر 3 صفیں مسلمانوں سے من المسلمین غفر لہ تو اس کی بخشش کر دی جائے گی اور سال میں بہت سارا مضمون گزریا سی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت میں اور دوسری روایتاں یہ کہ کھڑا ہو مرد کے لیے اس کے اور عورت سے وسط میں اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں کے 3 روایتاں ہو گئی ہوں اور شافی رضی اللہ عنہ مرد کے اور عورت کے عجز بھی لک والی جگہ تھی جی اور مالک مرد کے اور اس کے کاندھوں کے برابر نظر آ رہی ہو ہا کون نہیں سمجھ آ رہی ہو ہا تو عورت کے کاندھے کے برابر کن زی مالک اور احمد بحضائے صدر لہو تو وعند الوسط لہا اتنے قول دیجیے اچھا جی نہ نماز پڑھے جنازے پر کیا کر کے اس لیے کہ جنازہ صلات ہے من وجہ کیوں بوجہ پائے جانے کس کے تو لہذا بھی اتے چوک کے جنازہ پڑھانے جی نہیں تھلے رکھ کے اچھا جی اگر متاثر ہو جائے نزول کیچڑ کی وجہ سے یا تو جائز ہے رکوب فیہما ہوں سوار ہو کے جنازے پڑھنے دی اجازت ہے جی اور قیاس میں کیا ہے جائز ہے اتلا لکھا سی کٹیا لا نہیں ٹھیک قیاس میں تو جائز ہے کیونکہ یہ دعا ہے تو دعا کوڑے دے بہ کے منگو تو ہو جاندی کہ کوئی نہیں اے مطلب ہے جی اور عدم جواز استحساناً اعتبار کرتے ہوئے نماز کی جہت کا پس بے شک صلاۃ جنازہ نہیں جائز مگر اور اشارہ کیا اسی کی طرف کہ صلاۃ جنازہ نہیں جائز مال قدرت علی القیام اور اگر ہو امام مریض نماز پڑھائی اس نے بیٹھ کر اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے شیخین کے قول پر اور امام محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف امام دی ہوئی ہے تے مقتدیاں دی بنا کرتے ہوئے کہ یہ اقتداء القائم بالقائد مسئلہ اختلافی ہے سنیں تے امام نے پڑھی نہ بہ کے اے ہو گئی ہے اور ساکت ہو گیا ہے نماز کا فرض امام کی نماز پڑھنے کے ساتھ اجماعاً وہ جڑا فرض ہی وہ ساکت ہو گیا ہے ایک بندے نماز جنازہ پڑھی ہے نا تے ساکت ہو جاندہ ہے جی اور نہیں جائز بھی اگر ہو میت کس پر یا لوگوں کے علی المختار انجنے تھلے رکھ کی اور منجی رکھ کے پھر جنازہ پڑھنا ہے ولا فی مسجد اور مسجد میں یعنی نہ پڑھی جائے نماز مسجد جماعت میں جنازے پر جڑی مسجد جماعت ہے نا ان دے جن وچ 5 وقت جماعت ہوندی ہے صلاۃ جنازہ پس بے شک وہ مکروہ ہے بغیر عذر کے کیڑا مکروہ بعد نے آکھا ہے اند شافی مکروہ کوئی نہیں جی اور یعنی ہون بریکٹ تو باہر ہو یعنی صلاۃ علی الجنازہ مسجد جماعت میں کیا ہے اے نہیں بھی جیڑی مسجد جماعت ہوندی پی تے نال تسی جنازہ شروع کر دیتا اے نہیں مطلب ہے جیڑی مسجد جماعت ہوندی ہے وہ بھلا ہوئے اچھا جی کیوں مکروہ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونیا فرمایا جس نے نماز پڑھی مسجد میں میت پر اس کے لیے
وفی روایت فلا شیء لہ رواہ ابو داود۔ اچھا جی، اچھا، اور بہرحال مسجد وہ مسجد جو بنائی گئی ہے کس کے لیے؟ صلاۃ علی الجنازہ کے لیے۔ اور جنہوں جنازہ کہا دینے تو پس نہیں مکروہ اس میں ان دے مسجد والے حکام کون جے ہوں دے۔ اور ان دا شافی و احمد کوئی حرج نہیں صلاۃ جنازہ مسجد جماعت میں بھی۔ انہاں دی دلیل سنو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی سہیل بن بیضاء کے جنازے پر مسجد میں ایک، اور اس لیے کہ صلاۃ جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے اور نماز ہے، تو دعا تے نماز واسطے مسجد اولا ہے۔ ہماری دلیل وہ ہے جس کو ہم نے پیچھے روایت کیا، سونا فرمایا مسجد نماز پڑھے کہ کوئی اجر نہیں، کوئی شے نہیں، اور اس لیے کہ وہ مسجد ادائے فی ہے کے لیے، اور احتمال ہے مسجد کی تعویل کا۔ اچھا جڑی سونیا پڑھی سی سہیل دی نماز جنازہ مسجد وچ، تعویل اس کی جس کو روایت کیا امام شافعی نے، وہ بچے دا جڑا جنازہ پڑھیا سونیا اتھے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی سہیل پر مسجد میں بعذر الاعتکاف، یا سرکار اعتکاف دی حالت میں سن، یا ہے کہ بارش سی بڑی اس واسطے پڑھی سی۔ سنیں ہی تتمہ جمع ہو گئے جنازے، جمع ہو گئے چوکے سارے، تو اختیار دیا گیا امام کو درمیان اس کے کہ نماز پڑھے ہر ایک پر وحدہ یا کل پر اکٹھی، لیکن اول افضل ہے کیڑی؟ ایک ایک منجی لئی ہون جنازہ پڑھی ہون چوکے پرا لے جن، پھر دوسری، پھر جنازہ پڑھ کے بھی انج کرن جی، سن دے ہو؟ تو یا کہ کٹھی کی کٹھی۔ بسم اللہ صلی اللہ کریم، دھیان کریں جی۔ اور ثانی صورت پر جدو کدو کی کیتا ہے؟ ہون ایک چارپائیاں رکھنیاں نے، پس اگر چاہے تو بنائے ان کی صف صفن واحدن، اینج لمبی صف بنا دے اپنے سامنے، اے ایک چارپائی 2 3 4 5 6 7 8 9، ہن امام کھلوے کتھے اور کھڑا ہو ان کے افضل کے پاس۔ ایک طریقہ مولوی جی اے جے انج کر کے چارپائیاں انج قبلے والے انج نہیں، پہلا طریقہ انج، تے انہاں میں جڑا افضل ہے نا، اور اگر چاہے تو ترتیب دے ان کو انج، جیسے ترتیب دینا ان کا امام کے پیچھے حیاتی کی حالت میں جی۔ ہون کیویں دینا ہے بے؟ اگر پیچھے صفا ہون تے امام دے پیچھے کنہاں دی ہوندی؟ عورتاں دی، تے پیچھے پیچھے خسریاں دی پیچھے، تے اگر انج دیاں میتاں ہون تے ہن قبلے والے پاسے ایویں کرنا ہے، سب تو اگے مرداں دی، اے ادھر دیکھو، پس مقدم کیا جائے افضل کو، بائیں طور کے بنایا جائے رجل کو اس کے لیے جو قریب ہے اس کے، کس کے؟ امام کے، پھر بچہ، پھر خنسا، پھر عورت، سنیا جی؟ اے شابہ سے۔ اور مشہور یہ ہے کہ اگر غلام تے حر نے مقدم کرنا کس کو؟ مطلقاً۔ اور اچھا اگر دفنانیاں پہ گیاں میتاں کٹھیاں، اور ترتیب ان کی قبر میں اگر دفن کیے گئے قبر میں بوجہ مجبوری کے، تو وہ اس کے عکس پر ہے، وہ اس کے یعنی بنایا جائے کا افضل کو وہ اس جگہ میں جو ملی ہوئی ہے کس کو؟ قبلے والے پاسے انہوں دفنانا جڑا افضل ہے، دوجاؤں دے پیچھے۔ سنیا جی؟ سونیا جلے دفنائے سن شہداء، او تے میں فرمایا سی جڑا انہیں جو زیادہ قرآن پڑھے انہوں اگلے پاسے، جڑا اس دے دوجہ پیچھے جی۔ سبحان اللہ۔ قال ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ فرماندے نیش جس لے قبر بچ رکھنا ہے نا تم انہوں کٹھیاں، تے جڑا ہے نا قبلے والے پاسے جتھے وہ رکھیا ہے نا،
ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਆਵੇ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨੇ ਜੀ। ابن ابی لیلا نے فرمایا ہے بنایا جیسا ہر ایک کا اسفل اپنے صاحب کے، اور مستحسن جانا ہے اس کو امام صاحب رحمہ اللہ نے، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مع صاحب ہے نا، ہاں تو ٹھیک کرنے میں نے کیا صاحب ہی لکھا ہے، صاحب ہے ہا کذا دو فنو سنیں وہ ہے کہ سونے دی قبر مبارک ہے نا تے جناب صدیق اکبر پیچھے سونے دی کمر مبارک اور انہوں نے قبر دا سرانا ہے، پھر اس تو پیچھے حضرت عمر دی قبر ہو جڑے سامنے اسلام پڑھی دے وہی فرق ہے۔ ان لوگ سمجھے نے وہ جڑے سامنے اس طرح سوراخ بنے نا بھی ترکاں رکھے نہیں کہ بھی شاید قبراں دے بھی انج کر کے، لیکن اس لیے کہ اے سرانا ہے ایک، اے دوجا، اے پیچھے تیسرا، انج کر کے کوئی نہیں سمجھ آئے۔ اس لیے جنازے چوکھے پڑھنے نے اکو واری دعا اکو واری پڑھنی کہ اونی واری پڑھنی ہے؟ کیا کافی ہے دعا ایک جی یا علیحدہ کرے ہر ایک کو اس کے ساتھ؟ 5 جنازے نے تے رکھے کٹھے نے مولوی جی پڑھنے کٹھے نے، اکو دعا پڑھنی ہے یا 5 واری پڑھنی ہے وہ؟ فرمایا ہمارے شیخ نے بے شک جمع فی الصلاۃ تقاضا کرتا اکتفا بے دعائے واحد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس اگر نماز پڑھ لی میت پر ولی اور سلطان کے غیر نے تو اعادہ کرے ولی، تے تفصیل پڑھ لی جڑا بھی اتلے درجے والے پڑھ لی پھر تھلے والا نہیں پڑھ سکتا، تھلے درجے والے پڑھی تو اتلے درجے والا پڑھ سکتا ہے جی۔ اور نہ نماز پڑھی جائے اور نہ نماز پڑھے ولی کا غیر ولی کے بعد، اور اگر دفن کی گئی میت بغیر نماز کے تو نماز پڑھی جائے میت کی قبر پر جب تک سلامت رہے، حاصل معنی یہ ہے جی۔ اور صلاۃ جنازہ 4 تکبیریں ثنا کے ساتھ، پہلی تکبیر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری تکبیر کے بعد، اور دعا تیسری تکبیر کے بعد، اور 2 سلام چوتھی تکبیر کے بعد۔ پس اگر تکبیریں پڑھی امام نے 5 تو نہ اتباع نہ تابع داری کی جائے اور نہ بخشش طلب کی جائے بچے کے لیے، اور پڑھے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، فرطا اور انتظار کرے مسبوق تاکہ تکبیر پڑھے امام کے ساتھ، نہ انتظار کرے وہ جو تھا حاضر اور پہلی تکبیر تو فون نہ لگ گیا، اور کھڑا ہو امام رجل کے لیے اور عورت کے لیے سینے کے برابر، اور نہ نماز پڑھے جنازے پر سوار ہو کر، اور نہ مسجد میں صلی اللہ